السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 618واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم ومد ظلہ العالی پر دیش دروہ کا جو کیس درج کیا گیا ہے، اس کے بعد سے سوشل میڈیا کے اوپر الگ الگ طرح کے انٹرویوز، الگ الگ طرح کے مضامین، جس میں بہت سارے ایسے ہیں جن میں خصوصاً حکومت کو کوسا جا رہا ہے کہ یہ حکومت ظلم کے خلاف بلند ہونے والی آوازوں کو دبانے کا کام کر رہی ہے۔ یہ حکومت ملک کے اندر حق پرستوں کو پنپنے دینا نہیں چاہتی ہے۔ محترم بزرگوں، صرف یہی حکومت نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جو حکومتیں آئی ہے انہوں نے تو یہی کام کیا ہے۔ حکومتوں کا کام کیا ہے؟ حق پرستوں کو دبانا، مظلوموں کے خلاف جو کھڑے ہونے والے ہیں ان کو پس پشت ڈالنا۔ لیکن محترم بزرگوں، جو فیکٹ ہے، فیکٹ جو اصل ریزن ہے، جو اصل وجہ ہے، ہم کو اسے نظر انداز نہیں کرنا پڑے گا۔ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی نے سالوں پہلے ایک بات کہی تھی، نہ وہ حکومت جانتی تھی، نہ گورنمنٹ جانتی تھی، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس بات کو میڈیا تک کس نے پہنچایا؟ اس بات کو نیشنل ٹی وی کے اوپر لا کر پوری دنیا کے سامنے منظر عام پر کس نے لایا تھا؟ اب اگر آپ اس کا خلاصہ کریں گے تو واضح طور پہ یہ بات سمجھ میں آ جائیں گی کہ تسبیح کے توڑنے میں ان کا بھی ہاتھ تھا، جو آج کہہ رہے ہیں کہ دانے بکھر گئے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ امت کا یہ حال ہے محترم بزرگوں۔ اگر ہماری طرف سے شروعات نہیں ہوتی تھی، ہم ہی نیوز چینل پہ آ کر اس بات کو پوری دنیا کے سامنے ہائی لائٹ نہیں کرتے تھے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ حضرت مولانا سجاد صاحب نے کس جلسے میں، کہاں پر اور کب یہ باتیں کہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ محترم بزرگوں، ہمارے آج کے زمانے میں اخلاص وہ ہمارے اعمال سے ختم ہو چکا ہے۔ چاہے کوئی بھی رہو، یہ زمانہ مادہ پرستی، نفس پرستی، خواہش پرستی، شہرت پسندی، اللہ حفاظت فرمائے، یہ اس کا زمانہ ہے۔ یہ ہمارے زمانے میں اگر کسی کے اپنے نفس کو، کسی کے اپنے جذبات کو، کسی کی اپنی خواہشات کو ذرا سی بھی زک پہنچ جائے تو اسی وقت میں آپ کو حقیقت اور اصلیت کا پتہ چل جائے گا کہ اخلاص کتنا ہے اور نفس پرستی کتنی ہے۔ خلوص والے ہمارے اسلاف تھے، خلوص والے ہمارے اکابرین تھے، خلوص والے وہ لوگ تھے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اخلاص والے وہ میری امت کے چراغ ہے۔ دیکھو نا آپ ہماری تاریخ کو اٹھا کر، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کوئی جرم نہیں ہے آپ کا، کیا کیا ہے آپ نے؟ مامون الرشید کا جو فتنہ خلق قرآن تھا اس کے خلاف فتویٰ دے دیا۔ آپ نے حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کی، آپ نے کوئی اپنا خود کا فوجی دستہ نہیں بنایا تھا، آپ نے کوئی ایسی بیان بازی نہیں کی تھی، صرف آپ تو عالم دین تھے، اس وقت کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اگر آپ کے پاس استفتاء آ رہا ہے تو اسی کے مطابق آپ فتویٰ دے۔ تو آپ نے اپنا کام کیا، فتویٰ دیا، اپنے گھر سے نہیں دیا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیا۔
لیکن مامون الرشید کے نفس کو زک پہنچ گئی، اس کی انا، اس کا ایگو وہ ہرٹ ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس وقت کے فقیہ، اس وقت کے محدث کبیر، اس وقت سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ برگزیدہ بندوں میں سے ایک حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بغیر کسی جرم کے اٹھا کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے محترم بزرگوں، اسی پر بس نہیں، وہ حد جو زنا کی حد ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو وہ 100 کوڑے مارنے کی سزا دی گئی۔ 100 کوڑے مارے گئے اس وقت کے شیخ کبیر کو، اور وہ 100 کوڑے مارنے کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ آپ 200 رکعت نفل روزانہ کھڑے رہ کر پڑھا کرتے تھے۔ وہ کوڑے مارنے کی وجہ سے آپ کے پیروں میں اتنی کمزوری آ گئی، اس کے بعد آپ بیٹھ کر وہ 200 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ لیکن محترم بزرگوں، اخلاص دیکھو، خلوص دیکھو، جیل کی سلاخوں میں بند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت کے درمیان میں جیسے ہی یہ آیت آپ کی زبان پر آ گئی، آپ نے کہا اے اللہ، میں تیری رضا، تیری خوشی، تیری خوشنودی کے لیے مامون الرشید کو معاف کر دیتا ہوں۔ محترم بزرگوں، یہ قلوب تھے ان لوگوں کے قلوب۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 18,000 کی فوج کے ساتھ میدان کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر ہے۔ آپ نے کہا کہ مجھے ان کے ساتھ میں صلح کرنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں صلح کی، اور جنگ کو صلح کے اوپر ترجیح دے دی۔ کسی نے آپ کو برچھا مارا، کیونکہ ہر زمانے میں فتین، مفسدین، جن کو صلح پسند نہیں، جن کو پیار پسند نہیں، جن کو امن پسند نہیں، جن کو ہر وقت میں فتنے فساد کرنے کی عادت ہے، ایسوں کی کمی نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ ایسے ہی ایک مفسد نے برچھا مار دیا آپ کے زانو مبارک کے اوپر، اور کہا کہ تم نے ہم کو عار دلا دی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عار یہ جہنم کی نار سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد محترم بزرگوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملہ کہا اور فرمایا کہ اگر یہ خلافت، یہ حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا تو ان کا حق ان کو پہنچ گیا، اور اگر یہ میرا حق تھا تو میں نے اپنا حق بھی ان کے حوالے کر دیا، میں ان کو ہبہ کر دیتا ہوں۔ آج محترم بزرگوں، ہم کو ایسے قلوب کہاں ملیں گے؟ ایسی ہستیاں، ایسی برگزیدہ شخصیات، اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے آج ہم کو کہاں ملیں گے؟ ہم ان کو کہاں ڈھونڈیں؟ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہے جسے؟ آج محترم بزرگوں، ہم اس قحط الرجال کے دور میں سانس لے رہے ہیں۔ اپنے نفس کو، اپنے ایگو کو، اپنے ذات کو ذرا سی زک پہنچ جائے، انسان دوسرے کے خلاف میں محاذ کھول دیتا ہے، پھر وہ آگے کے بربادیوں کو بھول جاتا ہے کہ میری اس حرکت سے کس طریقے سے صرف ایک انسان کے لیے نہیں بلکہ پورے سماج کے لیے تباہی اور بربادی کے دروازے کھلنے والے ہیں، وہ یہ سب چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے نفس کو تکلیف پہنچی ہے، مجھے زک پہنچی ہے، اور بس وہ انتقام کا جو گندا جذبہ ہے اس کے اندر اندھا بہرا بن جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے محترم بزرگوں،
یہ امت میں جتنا بگاڑ ہے بگاڑ، یہ ہمارے دشمنوں کا بگاڑ نہیں ہے، یہ ہماری اپنی لگائی ہوئی آگ ہے۔ اگر ہمارے اپنے کچھ مسائل تھے، اگر ہمارے اپنے کچھ اختلافات تھے، تو ہم نے ان کو اپنے بڑوں کی مجلس میں یا اپنے معاصرین کی موجودگی کے اندر ایک کمرے میں حل کرنا چاہیے تھا۔ لیکن محترم بزرگوں، آپس کا توڑ اور آپس کا اختلاف جب روڈ پہ، راستے پر، اور پھر ہم انتقامی جذبے کے اندر اتنے اندھے بہرے بن کر خود اس کو میڈیا پر لے کر آ جاوے، جیسے کہ آج کے زمانے کے ایک عام جو پولیٹیشینز اور سیاسی لوگ ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں، انہی کی طرح سے اگر ہم کرنے لگ جائے تو پھر نتیجہ وہی ہوتا ہے جو آج حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی کے ساتھ میں ہوا۔ افسوس کی بات ہے یہ۔ تنظیمیں، تحریکیں، جماعتیں، تعلیمی ادارے، ان میں توڑ کب پیدا ہوتا ہے، یہ کب ٹوٹتے ہیں؟ یہ اسی وقت میں ٹوٹتے ہیں جب ان کے اپنے اندر کے جو مسائل ہے وہ اندر حل ہونے کی بجائے روڈوں پہ، راستوں پہ آ جاتے ہیں، اور جب اس کے اندر سیاسی لوگ انوالو ہو جاتے ہیں تو ہر ایک اس سے اپنا ذاتی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش اور فکر کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، حضرت مولانا سجاد صاحب کے ساتھ میں جو کچھ بھی ہوا بہت ہی زیادہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے۔ عبرت کی بات یہ ہے کہ اب ہم لوگ اگر ہمارے آپس میں کسی سے ایسے اختلاف ہے تو برائے مہربانی اپنے دشمنوں کو موقع نہ دے کہ وہ اس طریقے سے ان مسائل سے اپنا الو سیدھا کرے اور اپنا مفاد حاصل کرے۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے کم سے کم آنکھیں بند کر کے قبلہ رو بیٹھ کر تھوڑا سا مراقبہ کر لے کہ بھائی میرے اس عمل سے اور میں جو کرنے جا رہا ہوں اس سے ملت کا کیا فائدہ ہے اور ملت اسلامیہ کا کیا نقصان ہے۔ ذاتی نقصان، ذاتی فائدے کو اگر سامنے رکھیں گے تو پھر ملت کا کیا نقصان اور کیا فائدہ ہوگا اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور جب انسان پورے جوش اور جذبات کے ساتھ میں ملت اسلامیہ کے مفاد، ملت اسلامیہ کے اغراض پر اپنے ذاتی اغراض، ذاتی مفادات کو ترجیح دے کر ملت اسلامیہ کے اغراض و مفادات کو ذبح اور قربان کر دیتا ہے، اس کے بعد محترم بزرگوں، شاعروں کو وہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ہماری تاریخ کو دیکھو اٹھا کر، کچھ نادانوں نے جوش میں، جذبات میں ایسے اقدامات اٹھائے، ایسے فیصلے لیے، ملک کے آزادی کے 70 سال بعد بھی ملت اسلامیہ اس کی قیمت ادا کر رہی ہے۔ دول الخلیج، عرب ممالک کی تاریخ پہ نظر دوڑاؤ، آج سے 70 سال 80 سال پہلے کچھ لوگوں نے لمحوں میں کچھ فیصلے لیے تھے، آج 80 سال بعد بھی وہاں کے بچوں کو، وہاں کی عورتوں کو، وہاں کے بوڑھوں کو، وہاں کے جوانوں کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ محترم بزرگوں، نفس کی اصلاح اور نفس کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اگر بغیر نفس کی اصلاح اور تربیت کے کوئی انسان صرف اپنے ظاہر کو سنوار کر قیمتی شیروانی اور نرم لباس پہن کر اپنے آپ کو کامل سمجھ رہا ہے تو یہ اس غلط فہمی کا شکار ہے جس کے بارے میں علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے ایسے نفیس عمدہ لباس پہننے والے جو اپنے نفس کی اصلاح اور تربیت پہ دھیان نہیں دیتے، میں بھی ان کے ساتھ میں ویسا ہی کھیلتا ہوں جیسے چھوٹے بچے وہ گیند کے ساتھ میں کھیلتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے محترم بزرگوں، فتنوں کے اس زمانے میں شیطان کے حربوں، شیطان کی چالوں سے حفاظت کے لیے کسی نہ کسی صاحب نسبت سے ہماری نسبت بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں یہ درخواست کروں گا، خصوصاً حضرت مولانا سجاد صاحب کے لیے دعائیں فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی عافیت کا معاملہ فرمائیں،
اللہ تبارک و تعالی دستگیری فرمائے اور ہر طرح کے شرور اور فتون سے ان کی حفاظت کر کے اللہ تبارک و تعالی باعزت رہائی کا فیصلہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔